أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم چھٹا پارہ دیکھیں گے. تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جو چھٹا پارہ ہے اس میں جیسے سورہ مائدہ اور اس طرح کے اس میں شریعت کے احکامات پیارے پیارے سے بہت زیادہ ملتے ہیں. تو وہ بالکل بگنرز سے میں ابھی وہ باتیں شیئر کرنا، ان کی تفسیر ہے، ان کی ڈیٹیل ہے. تو پھر میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے خیال آیا، آج 3 آیات سلیکٹ کی ہیں جس میں سے پہلی 2 پارہ نمبر 5 سے لیں گے، کیونکہ اس میں کل بہت سی آیات میرے سامنے آئیں جس میں سے میں نے مختصر طور پر 2 پیش کرنے کی کوشش کی. تو 2 آیات پارہ نمبر 5 سے، ایک پھر چھٹے پارے میں سے ہم لے لیں گے جو اس کی پہلی آیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. جی، کچھ باتیں قرآن مجید کے لیے. ویسے تو سارا دن صبح شام قرآن مجید کی ہی باتیں ہونی چاہیے، اور ماشاءاللہ بہت سی جگہوں پر رمضان کا مبارک مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی آج سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ اور قرآن مجید تو لازم و ملزوم ہے. تو خوب خوب تلاوت کیجئے گا، اور اس بار کوشش کیجئے گا کہ سمجھ کر بھی پڑھیں، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں. روز کی چاہے ایک آیت کے لیے ٹائم نکالیے، اور نیت کیجئے گا اس رمضان میں کہ ہمیں قرآن مجید سے جڑنا ہے. ہمیں ایک بار کم از کم دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. آج کی ہر ماں کو، ہر ہر مسلمان ماں کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور اپنی اولاد کو ایک صحیح مسلمان اس سارے پروسیس میں وہ ہیلپ کرے. آج کی مائیں اپنا جو ان کا فرض ہے اس سے غافل نظر آتی ہیں اور بھول چکی ہیں کہ اصل ان کا مقصد. دیکھیں، ہم عورتوں نے مردوں سے مقابلہ شروع کر دیا اور اپنے مقاصد بدلنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو ایک ان کی ڈیوٹی دی ہے. جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے، کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم سوچتے تھے یہ کتنی عجیب سی ہے، یہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، یہ اگر نہ ہوتی تو کیا تھا. لیکن وہ جب بعد میں پھر کچھ اس کے سائنٹیفک ایفیکٹ سامنے آئے اس کے، اور نہ بھی آتے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. بہت سی مخلوق سے اگر کسی ایک کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس دنیا میں کچھ ایسا کر رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ دنیا بھی مشکل میں پڑ جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اس کے اپنی اپنی ذمہ داریاں دی ہیں اور اپنی اپنی فضیلتیں ہیں. جو کام عورت کو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں اور ان کی وجہ سے اس کا درجہ بلند رکھا ہے، اس میں یہ ماں ہونا، ٹھیک ہے. اور پھر بہترین متاع، دنیا کی جو بہترین فائدہ مند چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کو قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے. تو اپنے اپنے جو ہمارے جس طرح بھی اللہ نے بنایا ہے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور آپ اسی دائرے میں رہتے ہوئے بہترین کام کریں. یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا، یہ اپنے اندر سے نکالیے، اپنے بچوں میں سے نکالیے. ہم لوگ جب سے پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں پہلے ہمیں ہمارے بہن بھائیوں سے ایک مقابلہ کروایا جاتا ہے، پھر کزن سے، کلاس والوں سے، نہ جانے کس کس سے مقابلہ کرتے کرتے پھر ایک موڑ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب مرد اور عورت کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں. نہیں بنتا مقابلہ. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں مختلف ہیں ان کی. تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. اس مقابلہ بازی میں کہیں ہم مائیں اپنے بچوں سے غافل ہوتی جا رہی ہیں. ہم کہ میں کیوں، اور یہ میری ذمہ داری نہیں ہے صرف، اور میں گھر پہ کیوں رکوں، میں بچوں کو کیوں ٹائم دوں، میں ہی کیوں دوں، اور نہ جانے کیا کچھ گلے ہیں. بیٹی یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی
اللہ ताला ने आपको किसी की बीवी बनाया, अल्लाह ताला ने बेटा आपको माँ बनाया, तो आपको ये जिम्मेदारियां तो खुशी से आपको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर अपनी, चूंकि हम अपनी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, हमें कहानियां भी बचपन में सुनाई जाती हैं, तो जिन्नों भूतों की सुनाई जाती हैं। अगर हमें हमारे बुजुर्गों की, हमें हमें बचपन से ही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, हमारे असलाफ के बारे में बताया जाए, तो उनकी माओ का भी रोल सामने आता है। क्या रोल था उन माओ का, वो अपने बच्चों के लिए किस हद तक जाती थी, मेहनत करती थी उन्हें दीन का इल्म सिखाने के लिए। तो ये बहुत इंशाल्लाह ताला इस पे बात होती रहेगी। तो खुशी से ये काम कीजिए, आप पर एक जिम्मेदारी है। एक इंसान को आपने सिर्फ खिला पिला देना, ये थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा वक्त दे देना, ये काफी नहीं है। उसका पूरी तरबियत आप कर रही हैं, और ये उस सूरत में मुमकिन होगी जब आप इल्म आपके पास होगा, दीन का इल्म, आप उससे वाकिफ होंगी। अच्छा चलें, ये बात तो लंबी हो जाएगी। आज की मैं बात करना चाहूंगी कि कुरान मजीद हमें दूसरों के हकूक का ख्याल रखना और अदा करना सिखाता है। आप आज की दुनिया में देखें, वेस्ट को देखें, वो हमें ये सिखाया जाता है कि सेल्फिश हो जाएं। वो किसी हद तक बात गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो अल्फाज गलत है, अंदाज गलत है। तो अगर हम कुरान मजीद को देखेंगे, इसमें हर शख्स का जरूरी है कुरान मजीद से जुड़ना, इल्म हासिल करना। तो इसमें ये चीज हमारे सामने आएगी कि आपने दूसरों के हकूक बस देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। जब आप देते जा रहे हैं, तो आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिसको हक मिलते जाएंगे। लेकिन अब यहाँ अफसोस के साथ कि चंद लोग कुरान मजीद से जुड़ते हैं, वो तो हकूक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वन साइडेड एक हद तक ही होता है ना। फिर इंसान घबरा जाता है, इंसान गिले करता है, शिकवे करता है, वो हर्ट होता है कि सिर्फ मैं ही क्यों। तो चूंकि दीन की ब्यूटी तो ये है कि सब अमल करें, जमात के साथ सब अमल करें, मिलकर चलें। ये कोई अकेला, ये कोई वन मैन शो तो नहीं है दीन, ये तो जमात का काम है, लेकर चलना, अमल करना। तो इस वजह से मुश्किल पेश आती है, लेकिन आप इन चीज़ों से बेनियाज हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप कुरान मजीद से जुड़ें, जब आपको ये होगा ना कि मैं जिसके लिए कर रही हूँ, बस वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, मेरा अजर उसके जिम्मे है, मेरी जिम्मेदारी अब अल्लाह ताला की है। तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। तो और फिर कुरान मजीद हमें ये सिखाता है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे वाकिफ है, उनसे ज्यादा तो कोई वाकिफ हो ही नहीं सकता। हम जब फैमिली सिस्टम में रहते हैं, घर पे रहें, रिश्तेदारों के साथ मिलें, या कहीं जॉब पे, या कहीं भी, तो ये नहीं हो सकता कि वो कहते हैं ना कि जहां भी दो बर्तन इकट्ठे होंगे तो वो आपस में जरूर आवाज देते हैं, टकराते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि उनके कोई क्लैशेस ना हो, कोई गिले दिल में ना आए। तो कुरान मजीद हमें ऐसी बातें सिखाएगा कि जिस पर अमल करते हुए ये साथ के साथ जो गिले दिल में आते जाएंगे, वो साथ ही साथ साफ होते जाएंगे, जिसमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी रहमत और नेमत अल्लाह ताला की अस्सलामु अलैकुम का ये जो अल्फाज हैं, आज इनको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इससे ये होता है कि जब हम किसी से गिले तो होंगे, सबसे होते हैं, जब वालिदैन को औलाद से हो जाते हैं जिनसे वो इतनी मोहब्बत करते हैं, जिनके पीछे हलाल हराम छोड़ देते हैं, फर्क करना, तो बाकी सब तो बाद में आते हैं। तो गिले शिकवे होते हैं, हम फिर मिलना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। ये हल नहीं है कि आप जितना दूर रहेंगे, अवॉइड करेंगे, उतने ये इश्यूज, बदगुमानियां दिल में बढ़ती जाएंगी। बाज दफा बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन ये जो बीच में वक्फा आ जाता है ना मुलाकात का, और हम अब इससे नहीं मिलना, बात नहीं करनी, वो वक्फे में जो बदगुमानियां पैदा होती हैं, वो मसला क्रिएट करती हैं। तो आप जब किसी से बढ़कर आगे सलाम कर लेते हैं, तो आपने खुद भी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा, बाज दफा किसी से बात करना मुश्किल हो रही होती है, दिल साफ करना मुश्किल हो रहा होता है, फेस करने को दिल नहीं चाह रहा होता, मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जैसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सब आसान हो जाता है। ऐसे अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में असर रखा है। आज इनको देखेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर अच्छी और बुरी सिफारिश को देखेंगे, क्योंकि सोसाइटी में रहते हुए हम सब ने अब सिर्फ अपना अपना नहीं, बच्चों को सेल्फिश होना मत सिखाइए। बच्चों को बचपन से ही शेयरिंग की आदत डालिए। बेटे अपनी चीजें शेयर करते हैं, अपने बहन भाइयों से भी, क्लास फेलो से भी। बच्चों को लंच, अगर आपको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताद बनाया हो, थोड़ा सा लंच भी ज्यादा दिया करें। बेटे देख लेना,
کوئی بچہ جو بھول گیا یا اس کی مدر کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، لنچ نہ بنا سکی، یا بچہ میں بھی افورڈ نہ کر پا رہا ہو، تو آپ اس سے شیئر کریں. بچوں کو عادت ڈالیں، بچوں کے سامنے روز آپ کے گھر سے کسی کو کھانا جانا چاہیے. بچے دیکھیں کہ اس طرح سے مل کے کھاتے ہیں، کسی کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ ہم ویسٹ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، ہم نے شیئرنگ کرنی ہے، مل جل کے رہنا ہے. ہم نے لوگوں سے غافل ہو کے نہیں رہنا، لوگوں کی خوشی غمی میں شامل ہونا ہے، ان کی مشکلات میں ان کے کام آنا ہے. اور یہ سب کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو اچھی اور بری سفارش آج اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہمیں یہ بھی آج کی آخری آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی باتیں پسند ہیں، نرم باتیں پسند ہیں، بڑی گریسفل انداز سے کی ہوئی باتیں پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز میں یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ لعنت کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے. کچھ بھی نہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ شخص جس پہ ظلم کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کن شرائط کے ساتھ. تو یہ معاشرتی جو اخلاقیات ہے نا، لوگوں میں رہنے کے طریقے، قرآن مجید سکھاتا ہے. ہم نے تو بچپن سے ہی قرآن مجید کو وہ اوپر الماریوں میں غلافوں میں بند دیکھا، نہ ہمارے آباء و اجداد نے. اور یہ سب گھر گھر کی کہانی ہے، اللہ ماشاء اللہ کو ایک دو دینی گھرانے ہوں گے، ادروائز ہر گھر کی کہانی ہے. اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، گھروں میں آباء و اجداد کی باتیں ہوتی تھی. ہماری فیملی یہ ہے، ہم وہ لوگ ہوتے ہیں، ہم فلاں ذات کے ہیں. ہم بیٹا ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم تو بہت سپیریئر ہیں، ہماری یہ شان ہے، ہمارے جو بڑے تھے وہ انہوں نے یہ فتح کیا اور وہ فتح کیا. کہیں کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ سنا. بچپن میں کوئی ایسی کہانی نہیں سنائی جاتی. ہمارے زیادہ تر، میں کہہ رہی ہوں 97 to 99 گھروں میں، پرسنٹ گھروں میں کوئی صحابہ کرام کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی اسلاف کی بات نہیں ہوتی ہے. تو بس اپنی خاندانی باتیں. اور اس میں بھی سکھایا جاتا ہے بیٹا کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر برا کرو. اس کی ہمت کیسے ہوئی آندہ وہ ڈر کے رہے تم سے. میں کسی حد تک ایگری ضرور کروں گی، بعض دفعہ کچھ صورتحال سچویشنز ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کو سامنے والے کو اس کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے، جواب دینا پڑتا ہے. لیکن یہ بہت ریئر ہوتی ہے. ہر روز ہر وقت اس سچویشن میں نہ آپ ہوتے ہیں نہ ضرورت ہوتی ہے. پھر بچوں کو سکھایا جاتا ہے بیٹا جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھے رہو، جو اچھا نہیں ہے اس کی طبیعت صاف کر دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ کرو وہ کرو. اس نے مجھے ایک سنائی، میں نے 10 آگے سے سنائی اسے. یہ قرآن مجید کا انداز نہیں ہے. قرآن مجید اس طرح تربیت نہیں کرتا. تو قرآن مجید سے خود بھی جڑیں، اپنی نسلوں کو جوڑیں، بلکہ اگر ہو سکے تو بزرگوں کو بھی جوڑیں. بڑی عمر میں تھوڑا فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے، چیزوں کو ایکسیپٹنس جو ہے کم ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. یہ اب آپ پر ہے، آپ کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. اپنے پیاروں کا آپ محبت رکھتی ہیں تو قرآن مجید سے خود بھی جوڑیں، انہیں بھی جوڑیں. ہمارے گھروں میں ہم بہت غلط طریقے سے تربیت کرتے ہیں، اور اب تو یہ ویسٹ نے اور سوشل میڈیا نے بالکل یہ ہماری ستیہ ناش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیلفش ہو جاؤ، بس اپنا سوچو. بالکل اپنا سوچیں. وہ تو دین بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے. جب دین ہمارا سوچ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا سوچ رہے ہیں، تو ہمیں مزید سیلفش ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور کوئی خاص سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ظلم برداشت نہیں کرنا، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید آپ کے سامنے بتائے گا آپ کو. وہ آج اس کی میں آپ سے ذکر کروں گی. قرآن مجید نے کب کہا کہ ظلم برداشت کرتے رہو یا اپنی جان پہ ظلم کرو، آرام کرنا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو. ہم دین سے صحیح جڑے ہی نہیں ہیں، ہمیں دین کی بیوٹی کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کے احکامات کا پتہ ہی نہیں. ہم یہ جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، ہمارے بچے یہی دیکھ رہے ہیں. پلیز آپ سب مائیں قرآن مجید سے جڑیں. جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے آپ نیت کریں، آپ جڑیں، پڑھیں، شادی سے پہلے پڑھیں، سمجھیں. آپ لوگوں نے بہترین مائیں بننا ہے. یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری ہے. آج ہم مردوں سے مقابلہ کرتی ہیں اور ہم کہتی ہیں کہ میں اس کا کام کیوں کروں اور میں ہی بچوں کو ٹائم کیوں دوں. 2.5 سال کا بچہ اٹھا کے گھر سے باہر پھینکا اسکول میں. ہم واقعی پھینکتے ہیں. بوجھ لگتی ہے ہمیں یہ اولاد. جب ہم اولاد کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، ہم ان کو اتنا ان کے ساتھ مس ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو وقت نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بڑے اچھے علماء کرام اور بزرگان دین نکلیں گے، جب ہم انہیں اس طرح سے ذہنی مریض بنا رہے ہیں، انہیں وقت نہیں دے رہے ہیں، ان کی سن نہیں رہے ہیں، دین سے ہم نہیں جوڑ رہے ہیں. آج کا بچہ جب بے چین ہوتا ہے، سٹریس، اور سٹریس آج بہت بڑھ گیا ہے، سٹریس میں ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں کیا.
وہ پھر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، کبھی کسی سائیکیٹرسٹ سے مل رہے ہیں، کبھی اس کے سیشنز ہو رہے ہیں، کبھی میڈیسنز ہیں، کبھی وہ خود ہی اپنا علاج کر رہا ہے، کبھی وہ نشے پہ آ جاتا ہے، کبھی وہ نہ جانے کیا کیا گندے مواد دیکھتا ہے، کبھی وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اسے یہ بھی نہیں پتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں فیل کیا کر رہا ہوں، اسے بتانا نہیں آ رہا، بتانا بھی چاہے تو ماں اور باپ دونوں نہیں سنتے، ہم وقت دینے کو تیار نہیں ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بہن بھائیوں کو نہیں پتا کہ ہماری ایک دوسرے کے رشتوں کی کیا حرمت ہے، کیونکہ والدین نے انہیں نہیں بتایا، انہیں ان کو وقت ہی نہیں دیا۔ رشتوں کی گھروں میں بعض دفعہ حرمت پامال کی جا رہی ہے، دین سے اتنی دوری ہے۔ نئی نسل کی کوئی غلطی نہیں، ہماری زیادہ ہے، ہم مائیں غافل ہیں دین سے۔ دین سے جڑیں، انہیں بتائیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں۔ مشکل ہوئی کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، نماز کا وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا سکھائیے، ہر مشکل دور کرے گا وہ۔ اتنی ایکسٹریم ہے، یا تو بالکل دعا نہیں مانگتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ سے، نہ کسی سے، نہ کرواتے ہیں کچھ بھی نہیں، تو یا پھر جا کے وہ قبروں والوں سے ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ درمیانی راستہ پتہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ تو دین سے جڑیے۔ تو قرآن مجید کی آج کی جو آیات ہیں یہ آپ کو بہت اچھا اخلاق سکھائیں گی، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ جب ہم نے چلنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی چیزوں کو درگزر کرنا پڑے گا، اگنور کرنا پڑے گا، دل بہت بڑے کرنے پڑیں گے۔ گھروں میں بھی رشتے اس طرح سے نہیں نبھائے جاتے۔ تو یہ چیزیں آج میں پہلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جی پہلی آیت ہے ہماری اچھی اور بری سفارش کی۔ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 85۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش، نیک بات کی سفارش، یکل لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا۔ نصیب ہوتا ہے جو فکسڈ مقرر حصہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات کی، بری چیز کی، برے کام کی سفارش، بری سفارش، یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے اس میں سے اسی میں سے وہ اس کا حصہ ہوگا۔ یہ بھی حصہ ہے لیکن یہ بری چیز کے لیے، اور یہ آگے بوجھ بھی لکھا ہو، یہ اس کا زیادہ اچھا ترجمہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھی اور بری سفارش کو دیکھتے ہیں۔ جی اچھی سفارش، سفارش بالکل اچھی چیز ہے، اور بس ہمیں اس کی کچھ شرائط ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو نا، اور سفارش صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چل کے جانا ہے اور کسی کو اس کی نوکری کے لیے سفارش کرنی ہے۔ آپ اگر آج دین سیکھتی ہیں اور دین کی بات آپ اپنے سٹیٹس پہ لگا رہی ہیں، گروپ بنا کر اس میں شیئر کر رہی ہیں، لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، آپ ایک اچھی کام کی سفارش کر رہی ہیں۔ سفارش یہ جو ہوتی ہے نا، شفا، شین فا آئین، یہ ایکچولی اس کا بہت ڈیٹیل اور بڑا انٹرسٹنگ اس کے معنی ہے، اب اتنا میں موقع نہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو ملا دینا، اس طرح ملا دینا کہ جیسے پہلے وہ کمزور تھی، اکیلی تھی، اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا، کوئی چیز ساتھ مل جاتی ہے تو پھر اب وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو سفارش میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، ایک انسان کمزور ہو رہا ہوتا ہے کسی وجہ سے، تو آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ تو اچھی سفارش وہ ہے جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے، بس اچھی سفارش وہ ہے جو دین کی حدوں میں رہتے ہوئے کسی کو نفع پہنچایا جائے، کسی طرح آپ کسی کی سفارش کر سکیں۔ آپ کے کہنے سے کسی کو نوکری مل جاتی ہے، آپ کے کہنے سے کسی کو کوئی صدقہ دے دیتا ہے، آپ کے کہنے سے کسی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے، آپ کے کہنے سے کسی کو کوئی اس طرح سے کوئی اچھی بات کر دیتا ہے، آپ کسی بھی، یہ بہت ڈیٹیل ہے، اس میں بہت تفصیلات ہیں، یا تکلیف سے بچایا جائے، اس پر ثواب ہے۔ جیسے یہ جو دیکھیں آج کی آیات ہے نا، یہ ساری اصل میں قرآن مجید میں جب میں تفسیر کرواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کے خاص کانٹیکسٹ ہوگا۔ تو کبھی یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے، جیسے کبھی منافقین سے، تو ان کے کانٹیکس میں بات چل رہی ہوگی، اور بات کرتے کرتے یہ ٹاپک آ جائے گا۔ لیکن چونکہ ہر آیت خاص کانٹیکس میں بھی ہوتی ہے، اور قیامت تک ہر انسان کے لیے اس کے پرسنل کانٹیکس میں بھی وہ پوری فٹ اترتی ہے، تو میں اب اس کانٹیکس میں بات نہیں کروں گی کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ تو جہاد پہ کسی کو اگر آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی، ایسا نہیں کرنا، تو سفارش کرنا جائز ہے۔ کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے، بہت بڑی نیکی ہے یہ۔
کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور بہت کچھ شامل ہے. آپ کے لیے تو مختصر سلائڈ بنانی پڑتی ہیں کہ آپ کو انٹرسٹنگ لگے، بوجھل نہ ہو. بری سفارش وہ ہے جس میں کسی بھی غلط کام کی سفارش کی جائے، ظالم کو غلط طریقے سے بچا لیا جائے، یا کسی کی حق تلفی کی جائے، غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے، یا کسی شراب یا سینما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے. یہ سب حرام ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمپل ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو اچھی سفارش کرنی ہے، یہ آپ نے اب ذہن میں رکھنا ہے. آپ کی سفارش کرنے سے، آپ کے کسی کو فون کرنے سے، کوئی بہن آپ پوچھ سکتی ہیں کہ آپ نے یا آپ کے کسی رشتہ دار نے زکوٰۃ دینی ہو تو میری کچھ ادھر ہے جاننے والے، یا کوئی صدقہ دینا ہو، یا کوئی اس طرح سے کوئی راشن دینا ہو، کچھ بھی آپ پوچھ سکتی ہیں. آپ کے چند منٹ کی جو آپ بات کرتی ہیں فون پر، بعض دفعہ آپ کا وائس میسج، بعض دفعہ آپ کا ٹیکسٹ، وہ کسی کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے. تو یہ سفارش اچھی کرنی ہے. کچھ شرائط ہے چند. ایک تو سفارش کرنے والے کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا جس بات کی سفارش کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے، واقع صحیح ہے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے، اور جس کی سفارش کر رہا ہے وہ حقدار ہے یا نہیں. اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مقصد بھی اچھا ہونا چاہیے. اسے سفارش کرتے ہوئے صرف اتنا بتانا ہے آپ نے. آپ کسی کو نوکری کے لیے کہلوا رہی ہیں تو آپ نے اتنا ہی بتانا ہے جتنا آپ جانتے ہیں، جتنا آپ کو اندازہ ہے. جھوٹی باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کرنا نہیں، وہ غلط ہو جائے گا. اور پھر اگر دیانتداری سے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی سفارش کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تو یہ دیکھیں، آپ نے ناراضگی نہیں پیدا ہونے دینی، اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا، اور اس کو برا بھلا کہنا نہیں شروع کرنا. تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھایا کریں. بچوں کو آپ ماؤں کو بہت وقت دینا ہے. شروع کے کچھ سال بچوں کی تربیت کرنی ہے، بہت ساری تربیت تو آپ نے ان کے سامنے پرفارم کر کے کرنی ہے، کچھ باتیں آپ کو سمجھانی بھی ہوں گی. تو کسی کی ہیلپ کرنا یہ بھی سکھانا ہے. اور اگر کوئی آپ کو اچھا رسپانس نہیں دیتا کسی وجہ سے تو برا نہیں منانا. دلوں کو بڑا کریں، سوچ کو بڑا کریں. ہم بہت چھوٹی سوچ اور چھوٹے دل کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی تنگی دور فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اس میں تو دل نرم ہو جاتے ہیں. خوب خوب دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. اور سب سے ناراضگیاں دور کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں. پتہ نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کون سا رمضان آخری ہو. سفارش کرنے والا اپنی سفارش کی قیمت وصول نہ کرے، نیکی کا کام سمجھ کے کرے. اور اگر آدمی معاوضہ لے کر سفارش کرتا ہے تو یہ رشوت ہوگی. اچھا جی، اب اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ کافی ہے. اس میں ایک دفعہ پھر سے اس آیت مبارکہ پر واپس جاتی ہوں. چلیے اس کو ایک دفعہ پھر صرف سمپل ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جو کوئی نیک بات میں سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. آپ نے کسی کے لیے کوئی اچھی سفارش کی ہے، کسی اچھے کام میں، آپ نے دین کے معاملے میں اس کو آگے دین کو بڑھانے کے لیے، میں نے بتایا نا اچھی سفارش میں جہاد بھی ہے. اور جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، یہ اب دین کا کام بھی ایک جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو کسی بھی کام کے لیے آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو انکریج کرتے ہیں، تو آپ ایک طرح سے دین کی سفارش بھی کر رہی ہیں نا. تو جو اچھا کام اب وہ کرے گا آپ کے کہنے پہ، اتنا ہی اجر جتنا اسے ملے گا ہمیشہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور اسی طرح اس میں بری سفارش کے لیے بھی. تو آج سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنے معاملے میں بھی اور دوسرے کے معاملے میں بھی. پوری کوشش کرنی ہے کبھی بھی کسی برے شخص کی، برے کام کی، بری بات کی سفارش نہ کیجیے. آپ کی سفارش ہو سکتا ہے کہ آپ ان پر رحم کھا کے کسی وجہ سے کر رہے ہو، لیکن وہ جس شخص کا حق تلفی ہو رہی ہے، پورے معاشرہ ہل کر رہ جاتا ہے جب کسی ایک شخص کی حق تلفی ہوتی ہے. معاشرے میں ایک عجیب سی بدامنی، مایوسی، بے چینی کی جو فضا وہ آ جاتی ہے. اور پھر نہ صرف اس شخص نے کسی کی حق تلفی کی ہے، اب یہ جس پوسٹ پہ آئے گا کیا یہ انصاف کر پائے گا اس کے ساتھ؟ یہ کتنے لوگوں کے ساتھ حق تلفی ہوگی. جس کے حق مار کے آپ نے اس کو سفارش کروائی، جس پوسٹ کے لیے سفارش کروائی، یہ اس کے لیے وہ اس طرح سے کام کرنے کے اہل ہی نہیں تھا تو کیسے کرے گا؟ اب اس سے جتنے لوگوں اس سے جڑے ہوئے ہوں گے فیوچر میں، سب کی حق تلفی ہوگی. تو ان سب کا وبال بری سفارش کرنے والے پہ. تو احتیاط کیجیے. آج کی دوسری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری آیت مبارکہ
اس میں آج ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پیارے اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے ہمارے لیے، اس کو دیکھیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر میں بتا دوں آج کی آیات مبارکہ سے آپ کو اندازہ ہوگا قرآن مجید کس طرح معاشرتی اقدار کو مینٹین رکھتا ہے، کس طرح ایسی ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں جگہ نہ دیں۔ ہم اتنے، ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بچوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ہم بچوں سے بھی چھوٹے حرکتیں کرتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا، اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، اس نے مجھے فلان جگہ نہیں بلایا، اس نے مجھے یہ نہیں فون کرتا، میں بھی نہیں کروں گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کئی کئی سال اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے ملتے ہی نہیں ہیں، تو اتنے ہم تنگ نظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی تنگی دور فرمائے، دلوں کو وسعت دیں۔ تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ ساتھ کے ساتھ اگر دھلتی جائیں گی تو اچھا ہے، ادروائز یہ پہاڑ بن جاتی ہیں بدگمانیوں کا۔ اور زیادہ تر 99% ایسا ہوتا ہے کہ جی آواز کا ایشو ہو رہا ہے، اچھا چلیں میں تھوڑی سی جگہ چینج کر کے دیکھ لیتی ہوں، ہو جاتا ہے بیچ میں بعض ہمیں بھی کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو تو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے، بری ہو بھی سکتی ہے، بری لگنا بھی جائز ہے، لیکن اس کو جو بعد میں ہم کتنا عرصہ اس سے ٹچ میں نہیں رہتے ہیں، ہم اس سے بات نہیں کرتے ہیں، تو وہ بدگمانی پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ بات بھی اتنی بڑی نہیں تھی جتنا ہم نے اس کو سوچ سوچ کے بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملنا نہیں چھوڑنا، چاہے کسی سے تکلیف بھی پہنچی ہے ملنا ہے، اور سلام میں پہل کرنی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، قرب چاہیے، خاص مقام چاہیے، تو یہ سلام کو عام کریں، پھیلائیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ خود پہل اگر نہیں بھی کر سکتے، میں نے بتایا نا آیات خاص کانٹیکس میں ہے۔ اب کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہ میرے پاس ابھی وہ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں ان سب آیات کو آپ کے ڈیلی بیسس پہ میں امپلیمنٹیشن کے لیے میں ان سے شیئر کر رہی ہوں آپ سے۔ اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی سے فرض کریں کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، کسی کی کوئی برائی بھی سامنے آ گئی ہے کہ اس نے کیا زیادتی کی، کیا برائی کی، آپ خود سلام نہیں بھی کر رہے ہیں، وہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ نے اس سے بہتر جواب دینا ہے، نہیں تو کم از کم اتنا ضرور دینا ہے۔ کتنا خوبصورت اخلاق ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اول تو ہم ایسے لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، میں نیگیٹو پیپل سے اوائڈ کر رہی ہوں۔ آپ کو بالکل کرنا ہے، لیکن پہلے نیگیٹیوٹی کو چیک تو کریں کہ آپ کہہ کسے رہی ہیں، کہیں وہ نیگیٹیوٹی میرے اندر تو نہیں ہے، میں ہی ہر چیز کو برا تو نہیں منا جاتی، میں ہی تنگ دل تو نہیں ہوں۔ پہلے ان چیزوں کا جائزہ تو لیں، بعد میں آپ بالکل آپ کو زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا، ہر بار آپ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ایشو کریٹ ہوتے ہیں، وقتی طور پر آپ ایسی سچویشن سے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے دیکھ تو لیں۔ پھر کوئی اسلام کرتا ہے تو ہمارے ہاں اکثر لوگ جواب نہیں دیتے، بہت کامن ہے ہمارے ہاں، پھر جواب دیں گے تو منہ دوسری طرف کر کے دیں گے۔ اتنا ناپسندیدہ فعل ہے یہ، سلام کی اتنی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ۔ تو اب کیا ہے یہ بھی سورۃ النساء آیت نمبر 86، دو آیات پانچویں پارے کی سلیکٹ کی ہیں کیونکہ چھٹے پارہ میں احکامات زیادہ تھے، اور وہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ نیو اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ابھی ان کو تھوڑا وقت چاہیے، ان کی تفصیلات ہوتی ہیں، تو اس میں سے میں نے ایک آیت سلیکٹ کی ہے۔ ویسے آج دورہ قرآن چھٹے پارے کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ، کوئی دعا تحیہ ہوتا ہے خاص طور پہ زندگی کی دعا، عرب میں یہ بڑا پیارا اسلوب تھا، ابھی بھی ہے، زندگی کی دعا دیتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو گریٹنگس، تو آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں ہر ملک میں اپنا انداز ہے، کوئی ملتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو عرب کے بھی انداز تھے، اس میں سلام بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ جو آگے بڑھا ہے، امپورٹنس ملی ہے، وہ پھر السلام علیکم کے الفاظ کو ملی۔ فَحَيُّوا، تو تم دعا دو بھی احسن منہا، اس سے زیادہ بہتر کرو۔ کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم سب کو یہ پورے کلمات ادا کرنے چاہیے، ایک حصہ بولیں گے تو 10 نیکیاں، دو 20، پورے کے 30 ہوں گی، اور پہل کرنے والے کو زیادہ اجر ملے گا۔ اسلام ایسا ہے کہ آپ کو ہر وقت
کسی کو جہاد میں جاگنے کی کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ دیکھیں، سلام تو زبان ہلا دیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں آپ سے. آپ کے اجر، آپ اور رمضان میں کتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی. میں کہتی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیکیوں کے لالچ دیتے ہیں، جنت کے لالچ دیتے ہیں، بھی خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی چیز میں مشقت بھی پیش آ رہی ہے کسی نیکی کے کام میں، تو کچھ نیکیاں ایسی بھی تو ہیں کتنی آسانی سے آپ کمائیں گے. آپ عادت بنا لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں بس السلام علیکم. پورا پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، عادت بنا لیں اس کی. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور رمضان میں اور بڑھ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. دلوں کی کدورتیں دور ہوتی ہیں. پہلے سلام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت، عزت، وقار اور رو پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی. صرف زبان ہلانی ہے، اس سے سستی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ اس سے کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، کوئی انرجی نہیں لگ رہی. اس زبان سے سارا دن کیا کچھ نہیں، ہم عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تہمت، ڈسکشن، ڈراموں پہ، پولیٹیشنز پہ، ایکٹریسز پہ، اور فیشن پہ، اور سسرال والوں پہ. تو اسی زبان سے اگر آپ السلام علیکم کہنا شروع کر دیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ راضی. اتنے آسان طریقے سے. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر نیکی کے لیے مشقت ہو. تو یہ میں نے خاص طور پہ یہ آیت مبارکہ سلیکٹ کی ہے، اور آج اس میں کچھ میں چیزیں آپ سے شیئر کروں گی. آپ انہیں خود بھی سیکھیں، عمل کریں اور آگے بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی سلام کرے نا تمہیں دعا دے زندگی کی. اب یہاں پہ ہم نے السلام علیکم اس سے مراد لیا ہے اور وہی ہے، تو تم اس سے بہتر اس کو دعا دو. اسلام یہ چیز سکھاتا ہے کہ اس سے بہتر کرو اس کے لیے. او ردوہا، نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی اس کو لوٹا دو. یہ نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے کہ کوئی سلام کرو اور آگے سے کوئی جواب نہ دے. یہ نہیں کرنا. تو کم از کم، چونکہ آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہے پیچھے، میں پیچھے جانا نہیں چاہ رہی، بس آپ اسے اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں. کوئی آپ کو اگر سلام کر رہا ہے، آپ اسے اچھا جواب نہیں دے سکتے، کوئی دل آزاری ہوئی ہے آپ کی، کوئی آپ کو اس سے تکلیف پہنچی ہے، آپ ابھی اس پروسیس میں ہیں کہ آپ اپنے تزکیہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی دل اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اسے معاف کر دیں یا اسے اتنی بڑھ کر دعا دیں، تو کم از کم اتنا ضرور دینا ہے. اور سلام کا جواب بھی ضرور دینا ہے، اور انداز بھی اچھا رکھنا ہے، چہرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے، منہ پھیر کے نہیں دینا ہے، ماتھے پہ بل ڈال کے نہیں دینا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اس حسیبہ کا لفظ جو ہے نا، ہر آیت میں جب بھی کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پہ کوئی نام آتا ہے، کوئی صفت آتی ہے، تو وہ اس آیت کے کانٹیکس میں بھی ہوتا ہے، اوورال ویسے بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر حساب کتاب اسلام کا اتنا زبردست ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی تفسیر میں پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ابھی میں آپ سے کچھ سلائیڈ شیئر کرتی ہوں اس سے ریلیٹڈ. یہ دیکھتے ہیں. سلام گفتگو شروع کرنے سے پہلے، یہ ہم میں سے بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے، بات کا جواب دے کے پھر کہتے ہوں آگے پھر سلام کرتے ہیں. نہیں، سب سے پہلے سلام. یہ تو صحابہ کرام کا اس طرح بتایا جاتا تھا کہ وہ اگر ایک دوسرے سے سلام کر کے ذرا تھوڑا سا ان کے بیچ میں کوئی پلر بھی، کوئی ستون بھی آ جاتا تھا نا، دوبارہ سے آمنا سامنا ہوا، دوبارہ سے سلام کرتے تھے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، سوار پیدل کو، پیدل چلنے والا کھڑے ہوئے کو، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو، آتے اور جاتے دونوں وقت سلام کریں. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے تحیت المسجد پڑھیں گے، پھر مخاطب کے پاس آئے انہیں سلام کریں، کیونکہ مسجد کے اپنے آداب ہوتے ہیں نا. اور جب گھر ایسی حالت میں آئے کہ سب سو رہے ہوں تو ہلکی آواز میں اس طرح سلام کریں کہ سونے والوں کو کوئی دقت نہ ہو اور جاگنے والے سن لیں. اور سلام تو آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، خالی گھر ہے تب بھی آپ کریں گے. سلامتی ہے. ابھی میں ایکچولی اسلام کا مطلب کیا ہے، یہ میرے خیال میں اس کی سلائیڈ شاید مس ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں. جیسے سلام ہوتا ہے نا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تم سلامت رہو ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، ہر آزمائش سے، ہر قرض سے، ہر مرض سے. صحت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، دین کی سلامتی بھی ہے، جسم کی سلامتی بھی ہے، ایمان کی سلامتی بھی ہے. اس میں اگر ایک لفظ عافیت کو آپ سمجھ لیں نا، عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو آپ کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، عافیت کی دعا دے رہے ہیں. السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے، پھر وہ بدلے میں آپ کو بھی دعا دے رہا ہے.
بہت بڑی دعا ہے یہ کہ ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے. جب کسی کو سلام پہنچانے کی وصیت کہا جائے نا کہ فلاں کو میرا سلام دینا، تو ضرور ضرور دیا کریں. اور پھر اگر آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے فلاں تمہیں سلام دے رہا ہے، تو آپ نے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے. اس کے کچھ انداز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. تو جو لے کر آیا ہے اس کو بھی کہنا ہوتا ہے، انہیں بھی وعلیکم السلام، اور تمہیں بھی. یہ اردو میں بتا رہی، باقی عربی کا لکھا ہے. میں ان ڈیٹیلز میں فی الحال نہیں جا رہی. آدمی اپنے ملاقاتی بھائی سے پہلے سلام کرنے میں پہل کرے. اگر اسے کوئی سلام کہے تو اس کے سلام جیسا جواب دے. اس نے السلام علیکم کہا، آپ بھی وعلیکم السلام کہہ دیں کم از کم. ورنہ کوشش کیا کریں، پہل بھی کرنی ہے تو بھی، جواب بھی دینا تو بھی پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وبرکاتہ اور اس کی برکتیں. یہ رحمت اتنی بڑی چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو میں لفظ رحمت کا آپ سے میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی. قضائے حاجت کے وقت کوئی سلام کرے نا، اول تو اگر کرنا نہیں چاہیے. کسی کو اگر پتہ نہیں چلا تو جواب نہیں دینا. غیر مسلموں سے اسلام میں پہل نہیں کرنی. وہ سلام کریں تو جواب میں بس وعلیکم کہنا ہے. سلام میں پہل کرنے والا جواب دینے والے سے افضل ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، یہ دیکھتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہو، نکلتے وقت گھر والوں کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے. ہم تو اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں گے تو آپ کو کیا کہ سامنے والا کون ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. اور بچوں کو بھی سلام کیا کریں، بچے اسے سیکھیں گے. اور یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. بچے سیکھیں گے، آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے. فقیروں کو، جو بھی، یہ مسکینوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. کیا ہے حوصلہ. ہم میں سے بہت لوگ اپنی میٹ کو پہل نہیں کرتی ہم اسلام میں. ہم کیوں اسلام کریں، پہلے یہ کرے گی تو جواب دیں گے، ورنہ ٹھیک ہے. آتے ہی ہم اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں. یہ کام ہے، یہ ساری لسٹ ہے، یہ کر کے جانی ہے. آتے ہی گلا کریں گے، کل تم یہ چھوڑ گئی ہو، یہ تم نے نہیں کیا، اب یہ کام ہے. اسے سانس تو لے لینے دیا کریں. کچھ اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آتے ہی اس کو آپ سلام کریں اور کوئی کام نہ بتائیں. جب وہ خود آپ سے پوچھے تو آپ اس کو بتا دیں. اور آتے ہی گفتگو کا آغاز، یہ پچھلے دنوں گفتگو کے جو ہم نے ایٹیکیٹس پڑھے تھے اس میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ گفتگو کبھی آپ نیگیٹو باتوں سے نہ شروع کیا کریں، گلے شکووں سے نہ شروع کیا کریں. اچھی بات سے، پازیٹیو بات سے، آپٹیمسٹک رہا کریں. سامنے والے کی بھی اچھی کوالٹیز دیکھا کریں، پازیٹیو باتیں دیکھا کریں اور ان کا ذکر کیا کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی سے ملتے ہیں یا کوئی فون ہی اگر ہمیں کرتا ہے تو ہم کبھی کوئی اچھی بات نہیں کریں گے. کوئی فون کر لیتا ہے، آ گئی میں تمہیں یاد، اتنے عرصے بعد تم نے کیا. ابھی اتنے عرصے میں آپ نے بھی تو نہیں کیا انہیں. اگر اس نے کر لیا تو آپ اپریشیٹ کیجئے، انکریج کیجئے کہ تم نے بہت اچھا کیا بیٹا، بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا. نہیں، پھر کوئی ملے گا ہمیں کوئی عرصے بعد تو تم یہ ایسی ہو گئی ہو، ویسی ہو گئی ہو، تمہارا وزن بڑھ گیا ہے، تمہارا رنگ ایسا ہو گیا، تمہاری سکین ایسی ہوگی. آپ کو اس پورے عرصے میں اور کچھ نظر نہیں آیا. آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو سامنے والی ہے جس سے آپ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں، اس کا یہ وقت کیسے گزرا ہے، کون سے سٹریس، کون سے ٹراما سے، کون سی ایسی مشکلیں جنہیں اس نے فیس کیا ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے. نہیں ہے نا. ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، نرمی کیجئے. اگر آپ کسی کو کوئی اچھے الفاظ سے ویلکم نہیں کر سکتے تو آپ برے بھی نہ بولیے. کسی کی زندگی کو آپ اگر آسان نہیں کر سکتے، اس کو کوئی اچھا، آپ اس کو کوئی بات سن نہیں سکتے، اس کو مشورہ نہیں دے سکتے، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو آپ مزید تو نا اس میں کوئی چیز ایڈ کیجیے. اتنا کامن ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جب ملیں گے کوئی اچھی بات کیا نہیں کریں گے. یہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ دیکھ یہ ہو گیا، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو. اچھی باتیں بھی تو کی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی واقعی کچھ اس کی طبیعت، صحت، حالت ایسی ہے کہ تھوڑی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کسی اور طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں. سٹریس میں بھی تو وزن بڑھ جاتا ہے، ڈپریشن میں بھی تو بڑھ جاتا ہے. کبھی آپ نے اس طرح سوچا؟ ہم نہیں سوچتے. ہم اتنے منہ پہ الفاظ مارتے ہیں، کسی کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی کچھ کہہ دیتے، جو دل چاہتا ہے. اپنے ہسبینڈ کو جو منہ میں آیا، جو دل میں آیا کہہ دیتے ہیں. ہمیں نہیں فرق پڑتا دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہے. اپنے الفاظ کو ان پہ کنٹرول کیجئے. کم سے کم بولیے، ضرورت کے وقت بولیے، اچھا بولیے. وہ کہتے ہیں نا کہ منہ سے پھول جھڑے.
دوسرا شخص انتظار کرے کہ آپ کچھ فرمائیں، نہ کہ وہ دعا کرے کہ یہ تو چپ ہی رہے تو اچھا ہے. گھر والے بچے اور شوہر بھی کہیں کہ یہ خاموش رہے تو گھر میں سکون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں. ایسے نہیں بننا ہے. ہم میں سے بہت خواتین ایسی ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، محبت بھی کرتی ہیں، زبان پہ قابو نہیں ہوتا، کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، جلدی سے گلا کر لیا، جلدی سے شکوہ کر دیا. اور شوہروں کی تو بہت ناشکری ہوتی ہیں ہم خواتین. کسی ایک، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے بتائیے کہ ایک عورت کو ساری زندگی اپنے شوہر سے سکھ ملتا ہے، ایک دفعہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے میں نے تو ساری زندگی تم سے کوئی سکھ نہیں پایا. ہم ایسے ہی کرتی ہیں. تو یہ آپ نے اپنی باتوں پر، اس کے انداز پر غور و فکر کیجئے، اچھی باتیں کیجئے. ہمیں نہیں پتا سامنے والا شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے. اگر نہیں پتا، نہیں جان سکتے، وقت بھی نہیں ہے، تو کوئی اگر آپ اس کو اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہنا سیکھ لیجئے. لاکھوں باتوں کی ایک بات، خاموش رہنا سیکھ لیجئے. بی اے گڈ لسنر. بس سن لیجئے، سب کی سنا کیجئے. اور آپ کہیں گے کہ میری کون سنے؟ آپ اپنی اللہ تعالیٰ کو سنایا کیجئے. جو اللہ تعالیٰ کو سناتا ہے نا، اسے پھر لوگوں کو سنانے میں مزہ ہی نہیں آتا. اسے اسے بلکہ جب وہ لوگوں سے کوئی سناتا ہے نا کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے یا میں پریشان ہوں، وہ اپنے دل پہ بوجھ محسوس کرتا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ کو بتا کر ہلکا محسوس کرتا ہے. لیکن سب لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے. تو لوگوں کی سنا کیجئے، اپنی اللہ تعالیٰ کو سنایا کیجئے. شوہر کی سنیں، بچوں کی سنیں. پلیز بچوں کو سنا کریں. بچے آج کل کے بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں. کبھی گھر میں بہن بھائی ستا رہے ہیں، کبھی باہر کلاس والوں انہیں تنگ کر رہے ہیں، کوئی ہراس کر رہا ہے، فیملی میں قریبی رشتہ دار، کوئی محلے میں. آپ سننے کو تیار ہی نہیں. آپ کے اپنے اتنے مسئلے ہیں، آپ کے سسرال کے مسئلے ہیں، آپ کے کچن میں آپ کھڑی ہیں تو وہاں مصروف ہیں، آپ کے ٹارگٹس اتنے ہائی ہیں، 3 4 ڈشز بنانی ہے. آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ بچے پہ کیا گزری ہے. بچے کو اس کی ٹیچر نے، کلاس فیلوز نے، کسی نے بلنگ کی ہے، کہ اس کی شکل پہ کچھ کہا ہے، اس کو نالائق کہا ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا. ہم بھی آپ کے ساتھ اگر غلط ہوتا رہا ہے، اور اگر آپ اس وقت ایک اچھی سوسائٹی کے لیے کوئی کارآمد شخصیت نہیں بن سکی، تو کیا اس روش کو کوئی تو توڑے. بچوں کو سنا کیجئے. اسکول سے آئیں تو سارے کام چھوڑ کے چاہے صرف 10 منٹ نکال لیں بچوں کے لیے. آپ سن لیں بیٹا اسکول میں کیا ہوا. وہ اتنی لمبی کہانیاں آپ کو سنا دیں گے. اس 10 15 منٹ کے بعد وہ سارا دن اتنے سیٹسفائیڈ، اتنے خوش، اتنے مطمئن ہوں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے ہی نہیں. لیکن وہ جو ٹائم جب ماں کو دینا چاہیے وہ بچے کو نہیں دیتی، تو وہ بچے کے اندر بے چینی ساری زندگی رہتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا. اوپر سے آپ دین سے نہ ہم جڑے ہیں، نہ بچوں کو سکھاتے ہیں. بچہ بس ٹکراتا رہتا ہے سر اپنا دیواروں سے ادھر ادھر، پھر برے لوگوں کی دوستی میں پڑ جاتا ہے. پھر کیا کچھ نہیں ہوتا آپ سب کے سامنے ہے. سوشل میڈیا پہ روز کیا کچھ نہیں آتا. بچے کوئی برے نہیں ہوتے ہیں. ہم ماں باپ انہیں وقت نہیں دیتے ہیں، ہم دین سے نہیں جوڑتے ہیں، قرآن مجید سے نہیں جوڑتے ہیں. بس ایک قاری صاحب رکھ کے ہم لگتا ہے کہ اب ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. اور قاری صاحب رکھتے ہوئے بھی ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں. ہم اکیڈمی جوائن کروانی ہے، کوئی اسکول یا کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، اتنی ریسرچ کرتے ہیں اور اس پر ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں. قاری صاحب کے وقت ہم پتہ بھی نہیں کرتے کہ وہ تجوید یا کوئی قرآن مجید کا صحیح نالج کسی مدرسے سے حاصل کیا ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے. اور اگر وہ بیچارے ہدیے کی بات کریں تو ہمارے تو منہ پھول جاتے ہیں. کتنے یہ عجیب لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھانے کا ہدیہ لے رہے ہیں بھی. اگر وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے تو ان کو تو سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. ہم جو اکیڈمیوں پہ، اسکولوں کالجوں میں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں تو ان کے بن مانگے کیا وہ اتنی، اگر آپ کو کیا لگتا ہے جو قاری صاحب ہوتے ہیں ان کے گھروں میں کوئی مسئلے نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، انہیں راشن نہیں چاہیے، ان کے مانگے بغیر ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو فی سبیل اللہ کرے بہت اچھی بات ہے. جو نہیں کر سکتا، جس نے اپنا دن رات وقف کیا ہوا ہے، اس کے پاس کمانے کا ٹائم نہیں ہے اصحاب صفا کی طرح، تو یہ ان کی ذمہ داری ہم پر ہے. لیکن ہم اتنے چھوٹے دل اور تنگ دل کے ہیں کہ ہمارے منہ بن جاتے ہیں. پھر اگر کوئی بہت، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ میں خود وٹنس ہوں، بڑا تیر ماریں گی، چلیں ٹھیک ہے 500 روپے مہینے کے میں دے دیتی ہوں. ہاں 500 میں دے دیا کروں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. یقین کیجئے ایک دو دفعہ تو میں اتنا دکھی ہوئی، میں نے کہا آپ 500 رہنے دیجئے، دینے ہیں تو اب اس سے بہتر دیں، 500 نہ دیجیے گا. حالانکہ وہ سامنے والا 500 لینے کو بھی تیار ہے. پتہ نہیں کیوں میں ہی جذباتی ہو جاتی ہوں
کہ جب بھی کبھی کسی کسی بیٹی کا کہنا ہو، بتانا ہو کہ جی ان سے اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھوائیں، بہت بہت دین والوں کو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا نا جو فی سبیل اللہ کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، جو نہیں کر پا رہا تو اس کو ایسا نہ سمجھیں، ان کی بھی مجبوریاں ہیں، اور یہ آپ کو ان کو دین اجازت دے رہا ہے اس چیز کی. آپ اپنا دیکھیں نا، ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، دین کے اداروں پہ ہم خرچ نہیں کریں گے. ہم گلے کرتے ہیں اسلام کو مولویوں نے بگاڑ دیا ہے، مولویوں نے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو آپ آئے نا، آپ دین سیکھیں نا، آپ آئے. آپ کے جو بچے اچھے ہیں، ذہین ہیں، فتین ہیں، انہیں آپ ڈاکٹر انجینئر بنا دیتے ہیں. جو بچہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اسے آپ دین کی طرف لے آتے ہیں، اور پھر آپ گلے کرتے ہیں. وہ مسجدیں ان مولویوں سے ہی آباد ہیں جن سے آپ کو گلے ہیں. خود آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ دین سیکھتے ہیں، نہ اس کی کوئی خدمت کرتے ہیں. اور جو کوئی کر رہا ہے ٹوٹی پھوٹی، چاہے غلط کر رہا ہے، پہلے آپ سیکھیں، آپ خود اس فیلڈ میں آئیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں. بس ہم بیٹھ کر صرف تنقید برائے تنقید ہر چیز پر. تو پلیز یہ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں. اگر بچوں کے قاری صاحب آپ نے لگوائے ہیں، ویسے تو یہ آپ فارغ نہیں ہوتی اپنی ذمہ داری سے. ایک ماں کی ذمہ داری صرف قاری صاحب رکھ کر دینے میں نہیں ہے، لیکن میں نے بہت خوش ہوتے دیکھا ہے ماں کو، وہ قاری صاحب بھی رکھوا دیے. 8 سے 2 تک اسکول ہے، 2 3 آگے جو بھی 3 4 گھنٹے اکیڈمی ہے، بیچ میں کوئی 15 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ قاری صاحب ایڈجسٹ کر دیے. اور بہت فخر کے ساتھ ان کو تھوڑا سا چند سو یا 1 2 ہزار دے کر ہدیہ. تو اس پر بھی احسان، بچے پر بھی احسان، اللہ تعالیٰ پہ بھی احسان، دین اسلام پہ بھی احسان. مت کیجیے ایسے، مت کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں اب آپ نے یاد رکھنی. بات شروع ہوئی تھی کہ بچوں کو بھی سلام کریں. گھر میں جو آتی ہیں، آپ نہ دیکھیں کون امیر ہے کون غریب ہے. ہمارے ہاں تو امیروں کو سلام ٹھوکا جاتا ہے، باقی تو رشتہ داروں کو ہم گھر میں بھی نہیں آنے دیتے جن کا جو ہمیں فائنینشلی پور لگتے ہیں. تو یہ چیز بہت غلط ہے. آگے بڑھ کر ملیں. میں کہتی ہوں وہ بہترین شخص ہے جو ملک کے وزیر اعظم سے بھی اسی طرح ملتا ہے، جو اپنے گارڈ سے بھی اسی طرح ملتا ہے. یہ جھلک ہونی چاہیے، یہ تربیت ہونی چاہیے آپ کے بچوں کی، کیونکہ آپ اللہ کے لیے مل رہے ہیں. تو اللہ تو ایک ہی ہے نا، سامنے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اور اگر آپ کا رویہ تبدیل شدہ ہے تو آپ اپنے اندر نفاق کا جائزہ لیجئے. اگر آپ امیر مہمانوں کو اور امیر لوگوں کو آپ توجہ سے، پروٹوکول سے، اس طرح سے ملتی ہیں، تو آپ اپنا جائزہ لیجئے. ٹھیک ہے؟ جب کسی خالی گھر میں داخل ہو تو بھی یہ کہنا ہے. پھر جب یہ ساری ڈیٹیل ان شاء اللہ تعالیٰ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. اور اس میں ایک اور سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں سلام کے ہی سلسلے میں. یہ پھر اسلام کے الفاظ پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. ہم میں سے اکثر غلط بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. جنت میں یہی ہوگا. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کلام کریں گے جنتی، تو کس طرح سے یہ قرآن مجید میں آپ کو پتہ چلتا ہے. سلام آپ کوئی گلے مل کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسنون ہے اسلام کے وقت. یہ جھکنا ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں اکثر ہم جھکتے ہیں، سر پہ پیار بھی لیتے ہیں، یہ اتنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور بعض بار نامحرم بھی ہمارے سر پہ وہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو عادت ہے، ہمیں سکھایا گیا کہ یہ ادب ہے، بزرگوں سے آگے بڑھ کر پیار لو. چلے سر پہ کوئی دوپٹہ چادر ہے تو ٹھیک ہے، ڈائریکٹ بالوں کو کوئی ٹچ کر رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارے گھروں میں بہت ہوتا ہے، اس چیز سے اوائڈ کیجیے. یہ لفظ تھوڑا سا غلط ہو گیا، یہ غین ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کسی سے بغل گیر ہونا یا اچھا، ان کے اسلام کے وقت کسی سے آپ مصافحہ کر سکتے. مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ ملانا، آپ ہینڈ شیک کر لیجئے، یہ سنت ہے. لیکن سلام کرتے ہی زور زور سے گلے ملنا، ویسے ٹھیک ہے، آپ بڑی دیر بعد کسی سے مل رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا پرسنل ہے، لیکن اس طرح سے یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. اور پھر ہم ایک دوسرے کو یہ بہت زیادہ دائیں طرف بائیں طرف کس کریں اور یہ سب آپ کے اپنا ہے، پرسنل ہے. اس پہ میں کوئی بات نہیں کر رہی، لیکن یہ اسلام کے وقت جھکنا اور سروں پہ پیار لینا، بڑی بڑی جوان بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مردوں کا، نامحرموں کا، تو ذرا ان چیزوں سے آپ اوائڈ کیجیے. بیٹیوں کا ویسے بھی خیال رکھا کیجیے، بلکہ بیٹوں کا بھی، سب کا ہی. آج کل تو بیٹے بھی محفوظ نہیں ہیں. پہلے کسی زمانے میں سنا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زیادہ ان ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کل برابر ہے. فیملی میں اپنے ہی ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو ہیراس کر رہے ہوتے ہیں. پلیز نظر رکھا کریں، اپنے بچے کے موڈ پر نظر رکھا کریں. بچہ پریشان تو نہیں ہے، اسے کوئی چیز پریشان تو نہیں کر رہی، پوچھا کریں. اب یہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، مجھے اپنا یہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سلام کرتے ہو، اسلام کا جواب دیتے ہو. مسکرانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے. یاد رہے کہ اسلام کا جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا سنت ہے. اچھا، اس کے الفاظ پہ دیکھتے ہیں. بہت غلطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، اس کو بھی درست کرتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے، ہم السلام علیکم، السلام علیکم، نہیں، یہ سب غلط ہے.
کیونکہ جب آپ کر ہی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ طریقہ بھی صحیح سیکھ لیں، الفاظ بھی صحیح سیکھ لیں. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، پھر ان میں سے اکثر کے معنی بہت غلط ہے. السلام علیکم کے مطلب ہوتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، وہ بد دعا ہوتی ہے. تو یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لا علمی میں. ٹھیک ہے لا علمی میں ہے لیکن صحیح سیکھیں کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. مسلمان کی شان ہے وہ سلام کرتا ہے، یہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے، تو اس کو صحیح سیکھیں. یہ دیکھیں جی السلام علیکم، یہ یہ اسلام ہے، اس طرح اسلام لکھتے ہیں، یہ غلط ہے. اس سے پہلے لام لکھنا چاہیے، آگے آئے گا. پھر اس کے بیچ میں بعض واؤ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. پھر بعض لام کے ساتھ السلام لکھتے ہیں لیکن بیچ میں پھر واؤ لے آتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بعض یہ تو اے او اے، یہ تو تھوڑا سا چند سیکنڈ دے دیں. آپ کو میسج پہ بھی سلام لکھیں گی نا تو آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب تو سٹیکرز بھی آ گئے ہیں، پلیز یہ اے او اے کو زندگی سے نکال دیجئے. ان میں سے کسی بھی طرح لکھنا درست نہیں ہے، اور یہ شاید یہ باقی ڈیٹیلز ہیں. تو یہ امت مسلمہ سے گزارش ہے، یہ پوسٹ مجھے کہیں سے اچھی لگی تھی تو یہ میں نے شیئر کیا آپ سے کہ اس پر توجہ دیں. تو غلط سلام لینے سے اس کا معنی جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. دوسری کا یہ یاد رکھ لیں، السلام علیکم ہے، اس میں لام آتا ہے سین سے پہلے اور بیچ میں واو نہیں ہے السلام اور علیکم کے. تم پر سلامتی ہو، کتنی پیاری دعا ہے، کتنی اس سے بڑی کیا دعا ہوگی کسی کے لیے. اس آیت میں ایک آخری بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، یہ بس یہ آخری سلائیڈ ہے، پھر آج کی آخری آیت مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں. مصنون طریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو میں مجھے موقع ملا تو کوئی آیت ایسی ملی تو میں تب آپ سے شیئر کروں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر مسلم سلام کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ دیکھیں نیچے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اوتھینٹک ان کے ریفرنس ہیں، تو آپ نے انہیں وعلیکم کہنا ہے بس. کوئی ہیلو کہتا ہے باہر ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ کہہ دیں، لیکن کوئی سلام کرے تو وعلیکم پورا نہیں کہنا آپ نے. یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت نیرو مائنڈڈ ہیں، بالکل نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتے مسلمان. اسلام کو عام کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو تو باہم محبت کرنے لگو، آپس میں اسلام کو عام کرو. صحیح مسلم 54. اور پھر اس میں دیکھ لیں یہ السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، اور یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. یہ ساری ڈیٹیل ہے، میں گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو انسان ترس رہا ہوگا. ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیے، ہلکا نہ لیجیے. تو آپ نے آج سے کیا ہے سیکھنے کی بات، جو پہلی بار بھی سن رہی ہیں، یہ اپنے الفاظ کو درست کیجئے، سلام میں پہل کیجئے. جو ملتا ہے آپ کو، جو ملتا ہے سب کو سلام کیجئے، بار بار کیجئے، اور اس کو عام کیجئے، لوگوں میں پھیلائیں، لوگوں میں اس کی محبت پیدا کریں. آیت نمبر 48 ہے سورۃ النساء، آج کی آخری آیت مبارکہ. یہ پارہ نمبر 6 کی پہلی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظاہر کرنا بری بات. اس کا پورے کا بتا دیتی ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ شاید آپ کو مشکل لگے. اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. کوئی اونچی آواز میں کسی کی برائی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. الا مگر من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو. وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت جاننے والے. یہ مختصر آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ اس میں بری بات کیا کیا ہو سکتی ہے. ویسے تو اس میں کچھ بھی آ سکتی ہے بری بات. اللہ تعالیٰ اچھی بات پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سچی بات پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نرم بات پسند کرتے ہیں. الفاظ بھی اچھے، انداز بھی اچھا، قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی بات کرنی ہے. کوئی بھی یہ بے حیائی کی بات پسند نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو شیخی والی بات، خود پسندی والی بات، اکثر لوگوں کی تو بات، ابھی گفتگو کی طرف ٹاپک چلا جائے گا، میں ہٹنا نہیں چاہ رہی اپنے ٹاپک کی طرف. تو اب یہاں پر وہ بات ہے جو بلند آواز سے کی جاتی ہے، اونچی آواز سے. عام طور پہ ہم غیبت اونچی آواز سے نہیں کرتے، ویسے تو یہ بھی غیبت ہی ہے، جو آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ بھی غیبت ہی بنے گی. لیکن عام طور پہ کسی کی کوئی غیبت کرنی ہے تو آہستہ آواز سے. ہمارے یہاں ہم تو بچپن سے بھی اپنے بڑی بوڑھیوں کو دیکھا کرتے تھے، کانوں میں کھسپس ہو رہی ہوتی تھی، وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ ڈیٹا، آج کل لوگ مذاق کرتے ہیں کہ ڈیٹا وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. آج کل بھی خواتین ایسے کرتی ہیں. تو اچھا یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے.
قرآن مجید میں تو انسانیت کا جو اخلاق ہے نا وہ معراج پہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرے، فالو کرے، ان کو اطاعت کرے، اتباع کرے، ان جیسی جھلک نظر آئے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند، مجھے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، مجھے کیا کرنا ہے، نہیں کرنا؟ قرآن مجید بتائے گا آپ کو. تو بہت کچھ ناپسند ہے. تو لیکن میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ میں جو اونچی آواز سے کی جاتی ہے اس میں لعنت بھی شامل ہے، ملامت، تہمت، الزامات، گالی گلوچ. ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری چیزیں یہ غیبت میں شمار ہوتی ہیں، اور غیبت جو ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ ہے. میں واپس اپنی آیت مبارکہ کی طرف چلتی ہوں. اس میں سے کچھ پوائنٹس آپ سے ویسے ہی شیئر کر دیتی ہوں، سیکھنے کی باتیں، تاکہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کسی بھی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. اچھا، اس کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے کرنا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور بات بھی ہے، کسی کی کوئی برائی دیکھی دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، کسی میں کوئی برائی دیکھی، آگے آپ نہیں بتائیں الا کہ کوئی آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کی اس برائی سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. ادروائز آپ خاموشی اختیار کر لیں. برائیاں ہم سب میں ہوتی ہیں، کمیاں ہم سب میں ہوتی ہیں. آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے پردے فرمائیں گے، اور اس دن ہمیں ضرورت ہوگی. اس دن آپ دیکھیے گا، آپ کو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے یہ اس دن کی جو منظر کشی ہے نا، اس میں یہ بھی ہوگا، حالات نشر کیے جائیں گے، کھلم کھلا بتائے جا رہے ہوں گے کہ یہ دنیا میں یہ گناہ کرتا رہا. بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہم نیک سمجھتے رہے، اور اس دن ان کو اس طرح سے اعلان کیا جائے گا کہ اتنا انسلٹنگ یہ مومنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو کسی کی کوئی برائی دیکھیں تو اسے کسی دوسرے سے بیان نہ کریں. ہم تو ایسا کرتی ہیں، آپ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اور میں یہ ٹاپک ضرور بار بار آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے آپ سے کہتی ہوں. ہم اپنے سسرال والوں کی بہت برائیاں کرتی ہیں، ان میں ہوتی بھی ہیں، ان کی طرف سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، مجھے کوئی انکار نہیں اس سے. میں اکثر بہوؤں کی ہی سائڈ میں فیور کرتی ہوں، کیونکہ آغاز عام طور پہ بہوؤں کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ بہت محبت سے، بہت آنکھوں میں وہ کہتے ہیں نا خواب سجا کر آئی ہوتی ہیں، وہ خدمت سے ابتدا کرتی ہیں، بڑی محبت سے اپنا سمجھ کے. لیکن یہ ہم اتنے تنگ دل اور تنگ نظر ہوتے ہیں کہ ہم بہو کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسے بیٹی نہیں سمجھتے. میں نہیں کہتی، دیکھیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہو بہو ہوتی ہے. آپ نے بہو کو بیٹی نہ کہنا ہے نہ سمجھنا ہے. آپ نے بہو کو بہو سمجھ کر اس کے حقوق دینے ہیں. بہو کے بھی تو حقوق ہیں. تو قرآن مجید یہی تو سکھاتا ہے. آپ نے ضروری نہیں ہر ایک کو پکڑ کے بیٹی بنا لیں، بیٹا بنا لیں. بس جو ہے اس کو اس کے سٹیٹس پہ رکھیں، حسن سلوک کریں. ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیں، اس کی جگہ میری بیٹی ہوتی تو وہ میں اس کے لیے کیا ایکسپیکٹ کرتی کہ اس کا سسرال اسے کیسے ڈیل کرے. بس اتنی خدا خوفی ہونی چاہیے. حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. آپ دیکھ لیں آپ اپنے لیے کیا پسند کر رہی ہیں اور بہو کے لیے کیا پسند کر رہی ہیں. یہ اب آپ کا تقویٰ ہے، آپ کے تقوی کا امتحان ہے. تو ادروائز یہ ہے کہ ہاں، اب میں بہوؤں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ بات بات پہ ڈیلی بیسس پہ پیچھے فون کرتی ہیں، سسرال والوں کی برائیاں کرتی ہیں. ایسا نہ کیجیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من ظلم، مگر وہ جس پہ ظلم کیا گیا. آپ پر اگر ظلم ہوا ہے، کسی پر بھی ظلم ہوا ہے، سسرال میں ظلم ہوا ہے، کسی بچے پہ اس کے گھر میں ظلم ہوا ہے، کسی کو کسی طرح بھی اس دنیا میں ظلم ہوا ہے، تو جتنا ظلم ہوا ہے، جتنا کسی نے کیا ہے اتنا بتا کر انصاف لینے کے لیے آپ بالکل اس کا ذکر کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس نیت سے کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہ حالات تو میرے بدلنے والے نہیں ہیں، میاں تو میری اب مجھے الگ گھر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ سسرال والوں کے ساتھ مجھے رہنا ہے، جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے. تو اور کچھ نہیں تو چلے میں ہلکی ہو جاتی ہوں. بھی ہلکی آپ اگر ہو رہی ہیں ایک دفعہ بتا دیا. بعض دفعہ آپ ہلکی ہو رہی ہیں، آپ اپنی مدر کو بھاری کر دیتی ہیں، مدر برا بھی فیل کرتی ہیں، پھر وہ سسرال والوں کو پسند نہیں کرتی ہیں. پھر آپ شاید خاموش ہو جائیں، وہ خاموش نہیں ہوں گی، وہ ایک ہی 10 سنائیں گی آپ کو، اور وہ برا بلا کہیں گی، اور یہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بعض دفعہ. تو آپ نے ہلکا ہونا ہے تو جائے نماز پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہلکا ہو جایا کریں. تہجد کے لیے اٹھیں. اللہ تعالیٰ اس وقت خود کہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے سامنے کوئی حاضر ہو. وہ منادی کرا دی جاتی ہے آسمان دنیا پر، کوئی ہے جو بخشش مانگے میں اسے معاف کروں گا. کوئی ہے جو کوئی دعا کرے، کوئی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اسے دینے کو تیار پھر رہے ہوتے ہیں. اور ہم ہیں کہ سو رہے ہوتے ہیں، ہم تو فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے.
تو آپ اپنی دعائیں حاجتیں اللہ تعالیٰ سے کہنے کی عادت ڈالیے. والدہ سے ضرور روز بات کریں، ان سے ان کا حال چال پوچھیں، ان سے اچھی باتیں شیئر کریں. بلکہ اگر وہ کوئی بعض والدہ کو بھی عادت ہوتی ہے ذرا وہ کنسوئیاں لینے کی، تو آپ ان سے کہیں نہیں میرے سسرال میں سب ٹھیک ہے، جو کچھ تھا جو ماضی میں آپ بیان فرماتی رہی ہیں، آپ کہہ دیں کہ نہیں والدہ امی جان وہ ٹھیک ہو گیا، اب اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو گیا الحمدللہ. چھوڑیں، کچھ اور بات کرتے ہیں، کوئی اور بات کریں. پیار سے ان کو بھی برا نہ لگے اور ٹال دیں. اور اکثر دوست اور اکثر لوگ وہ صرف انجوائے کرتے ہیں، وہ صرف مزہ لیتے ہیں کہ آپ کے گھر آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے کلیشز ہیں، آپ کے اور آپ کے سسرال کے کلیشز ہیں. وہ اس لیے نہیں سن رہے ہوتے کہ آپ کو مشورہ دیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ نہ اس لیے سنا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کے سلوشن کی طرف جائیں، نہ سن رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ طرز عمل بہت غلط ہے، ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا. ٹریننگ کیجیے اپنے بچوں کی، خاموش رہنا سیکھیں، ہر بات پہ نہیں بولنا. جہاں کوئی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے بولنا ہے، بتانا ہے، ضرور بتانا ہے. اور کیوں بتانا ہے، کتنا بتانا ہے، کہ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے بتانا ہے، مزے لینے کے لیے. یہ ایسے ہی نہیں. یہ مجھے اتنے برے لگتے ہیں، جب تک ان کو میں کسی کو فون کر کے 10 گالیاں نہ دے لوں میرا دل ہلکا نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ کو نہیں اندازہ کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے. آپ سو جاتی ہیں، اللہ تھوڑی سوتا ہے. آپ بھول سکتی ہیں، اللہ نہیں بھولتا. آپ کے پیچھے کس کس نے سازش کی، کس کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کیا پلاننگ کی، گھر میں کیا کچھ ہوا، آپ کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے. تو آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، آپ مظلوم ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، لیکن آپ ان کی غیبتیں کر کے آپ اپنے نمبر کٹوا کے مائنس میں لے جاتی ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ کوئی بات کرنی ہے کسی دوست سے، امی ابو ویسے بزرگ ہوتے ہیں، ان سے اچھی باتیں کیا کریں. ہاں، پھر کہوں گی ظلم ہو رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اس چیز کو نہ برداشت کیجیے. پھر مجھے میسج نہ کیجیے کہ میں کیا کروں. بھی میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں تو کبھی نہیں چاہوں گی میری کسی بہن بیٹی کو کوئی اس طرح سے ہاتھ اٹھائے. اب آپ مجبور ہیں، پیچھے سے والد نہیں ہے یا بھائی نہیں افورڈ کر سکتے، آپ مجبور ہیں، تو میں آپ کو دعا کا ہی بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن میں یہ تھوڑی کہوں گی کہ برداشت کیے جاؤ، اور میں آپ کو آیتیں اور حدیثیں ایسے سناؤں گی. نہیں، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. دین آپ کو اویئرنیس دیتا ہے، دین آپ کے حقوق آپ کو بتاتا ہے. اور کیوں حقوق بتاتا ہے دین سب کے، اور سب کو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ دین نے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا ہے. یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر اطاعت، اس پر حکم بھی اللہ کا ہوگا، اطاعت بھی اللہ کی ہوگی. تو جب ہم ان ریلیشن شپس میں صحیح ہوں گے، مطمئن، سیٹسفائیڈ یا ریلیکس ہوں گے، تبھی تو ہم کوئی کام ٹھیک سے کر سکیں گے. ادروائز ہم ان سے لڑتے لڑتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو کے ایک دن ہم مر جاتے ہیں. پہلے ساس سے لڑتے ہیں، بعد میں بہوؤں سے لڑتے ہیں. کیسی زندگی ہے یہ؟ دین سے جڑ جائیے، زندگی کو با مقصد بنائیے، اور ان حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ظلم ہو رہا ہے ضرور بولیے، اتنا ہی لیکن اتنا بتانا ہے جتنا ظلم ہوا ہے. ایک کی 10 نہیں بتانی ہے پیچھے اپنے گھر والوں کو، یا کہیں بھی آپ کوئی بھی مشورہ لے رہی ہیں. تو ظلم ہوا ہے ضرور بولنا ہے. یہی میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں جو یہ کہتی ہیں. اب ظلم کو برداشت کرنے کا میں نہ اللہ تعالیٰ کہتی ہے نہ کوئی میں آپ کو ایسا مشورہ دوں گی. اور وہ لائن آپ نے کھینچنی ہے. آج کل کی بہنیں بیٹیاں ہسبینڈ ذرا سا اونچا بول لیا وہ اسے ظلم کہتی ہیں، گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. وہ بھی غلط کر رہی ہیں. پچھلی بہو بیٹیوں کا کہا جاتا تھا وہ تمہیں جلا بھی دینا، مار بھی دے، تو تم نے وہاں سے بس اب تمہارا جنازہ نکلے. وہ بھی غلط تھا، وہ بھی ظلم برداشت کرتی ہیں. ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے، غلط ہے. تو ظلم کی لائن آپ کھینچیں گی، میں نہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں تک ٹھیک تھا، زیادتی ہو رہی تھی میں برداشت کر رہی تھی، اب ظلم ہے. وہ آپ فیصلہ کریں گے. آپ بولیں گے، اتنا ہی بولیں گے، اتنا بتائیں گے جتنا ہوا، پھر آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو. اور ڈیلی بیسس پر یہ صرف دل ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کو فون نہ کیجیے، غیبت نہ کیجیے، کوئی اس قسم کی بات نہ کیجیے. اور ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، مجھے ایسے بھی میرا انٹریکشن رہا کچھ ایسی بچیوں سے کہ ان کے سسرال والے اتنے نائس ہیں، ذرا سا اگر کسی بات پہ روکا کہ بیٹا رات کو لیٹ نائٹ یہ جو آپ پارٹی پہ جا رہی ہو تو بیٹی نہ جاؤ، تو اس بات پہ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ دیکھیں میری جو پہلے میں آزادی مجھے ملتی تھی میرے امی ابو کے گھر میں وہ اب نہیں ہے. میں کہا بیٹی انہوں نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت دی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آسائش دی، آپ اپنے گھر میں آپ شہزادی بن کے آپ رہ رہی ہیں، آپ کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے. اور ایک وہ ایسی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس میں آپ کا بھلا ہے، تو آپ کو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. ایکچولی ہماری بیٹیوں کا نا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، ان کا ویژن نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سوسائٹی میں بہوؤں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو وہ چھوٹی سی بات کو بعض بیٹیاں اتنا اوپر لے جاتی ہیں، جھگڑا کریٹ کر دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں آج کل.
اور بعض دفعہ اتنی بڑی بڑی باتوں کو ٹالریٹ کر لیتی ہیں، وہ بھی غلط ہے، لیکن مجبوریاں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو یہ تھی جی آج کی ہمارا لیسن ٹاپک، میں یہاں پر مکمل کرتی ہوں۔